الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا ونبینا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا محمد وبارك وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قاضی یاد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الشفا کا مذاکرہ جاری ہے. آج چیپٹر 2 جو ہے باب دوم کا فصل نمبر 12 سیکشن 12 اس کا انشاءاللہ مذاکرہ کریں گے. لکھتے ہیں قاضی یاد رحمۃ اللہ علیہ کہ حلم، احتمال، طاقت کے باوجود درگزر اور مصائب اور آلام پر صبر یہ ایسی صفات ہیں جن کے معانی میں باریک سا فرق ہے. حرکت میں لانے والے اسباب کے وقت باوقار رہنا اور نفس کو قابو میں رکھنے کا نام حلم ہے. غم اور ایذا کے وقت نفس کو مطمئن رکھنا احتمال کہلاتا ہے، اور صبر کے بھی تقریباً یہی معنی ہے، جبکہ مواخذہ نہ کرنے کو عفو کہتے ہیں. یہ تمام وہ خصائل ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری فیاضی کے ساتھ مالا مال فرمایا تھا. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاہلین. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ درگزر کیا کیجیے اور بھلائی کا حکم دیں اور جاہلوں سے اعراض کریں، ان سے منہ پھیریں. یہ قاضی یاد رحمۃ اللہ علیہ نبی کریم علیہ السلام کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر حلم تھا، احتمال تھا اور درگزر تھا. حلم کی تعریف انہوں نے کہی کہ کوئی ایسی سچویشنز آ جاتی ہیں انسان کے کہ انسان کو بہت وہ ہلا کے رکھ دیتی ہیں، اور بہت ساری سچویشنز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئیں. بدر کا واقعہ لے لیجئے، احد کا واقعہ لے لیجئے، خندق کا واقعہ لے لیجئے، اور بھی بہت سارے پہلے بھی اس کے بعد بھی. لیکن ان سب پینک سچویشنز، اگر ہم اس کو کہنا مناسب ہو، ان پینک سچویشنز میں ایک باوقار رہنا، اپنے آپ کو ایک ہینڈل کرنا، ایک پیسفل رہنا، ریاکٹ نہ کرنا، اپنے آپ کو قابو رکھنا، اس کو حلم کہتے ہیں، فوربیرنس. اور احتمال کی تعریف لکھی ہے کہ غم اور ایذا کے وقت نفس کو مطمئن رکھنا، یعنی کوئی تکلیف دے رہا ہے، کوئی غم آ گیا شدید. نبی کریم علیہ السلام کے بیٹے کا انتقال ہو گیا بچپن میں چھوٹا سا، اور بیٹیوں کا انتقال ہوتا ہے، اور بھی بہت سارے، اپنی بیوی کا انتقال ہوتا ہے جن سے شدید محبت ہے. اس وقت اپنے آپ کو مطمئن رکھنا، یعنی ریاکٹ پھر نہ کرنا، امپلس ریاکشن نہ ہونا، اس کو احتمال کہتے ہیں. اور صبر بھی تقریباً اسی کا نام ہے. اور مواخذہ نہ کرنے کو عفو کہتے ہیں، یعنی کوئی آپ کو تکلیف پہنچائے اور اس کا ریونج نہ لے آپ، اس کو عفو کہتے ہیں، پارڈننگ. یہ تمام خصائل وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو پوری فیاضی کے ساتھ کہتے ہیں عطا کی، یعنی اس کی جو پینیکل ہے، اس کی جو کلائمیکس ہے، اس کی جو پرفیکشن ہے، وہ نبی کریم علیہ السلام کے اندر تھی. اور یہ ہم ایک تو نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم لوگ کو یہ بھی سوچنا چاہیے اور نیت کرنی چاہیے کہ یہ سنتیں ہیں، اور ہمیں بھی حلم، بردباری، فوربیرنس، صبر، پارڈننگ، فرگیونگ، یہ ساری خصوصیات ہمیں اپنے اندر بھی لے کے آنی چاہیے. اور یہ تبھی ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک توکل کی کیفیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن ہوتا ہے. انسان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، جو بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کوئی نہ کوئی ریزننگ ہے. تبھی انسان ان پینک سچویشنز کے اندر اپنے آپ کو پرسکون رکھتا ہے، کام رکھتا ہے، اس کا امپلس ریاکشن نہیں ہوتا ہے. یہ بہت ضروری ہے، یہی سنت ہے. روایت ہے کہ جب آیت نازل ہوئی تو فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی یہ آیت جو پہلے بھی انہوں نے کہی کہ خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاہلین، یعنی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ درگزر کیا کیجئے
نیکی کا حکم دیں، اور جو جاہل لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے ان سے اعراض کریں، ان سے دور دور رہیں۔ کہ کہہ رہے لکھا ہے کہ روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے اس کی تعویل پوچھی کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دریافت کر کے عرض کروں گا، یعنی میں پوچھوں گا پھر بتاؤں گا۔ دوبارہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو تم سے تعلقات منقطع کرنا چاہے اسے سینے سے لگاؤ، جو محروم رکھے اسے عطا کرو، اور جو ظلم کرے اسے معاف کرو۔ یعنی یہ ہے اس کا مطلب کہ جو آپ سے توڑے اس سے آپ جوڑیں، اور یہ پھر نبی کریم علیہ السلام نے خود بھی کیا اور ہمیں بھی سکھایا کہ صل من قطعک واعف عمن ظلمک، کہ جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، یہ ہوتی ہے اصل چیز، اور جو محروم رکھے اسے عطا کرو، جو تمہیں نہیں دے تم اس کو دو، اور جو ظلم کرے اس کو معاف کرو، جو ظلم کرے اس کو معاف کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بھی دیا کہ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور جو مصیبت آپ پہ آئے اس پر صبر کریں، بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام سے یہ بھی فرمایا تھا کہ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، کہ آپ ایسے ہی صبر کریں جیسے ہمت والے رسولوں نے پہلے بھی صبر کیا۔ دیکھیں زندگی میں مشکلات آتی ہیں، زندگی کو پیس آف کیک نہیں ہے، زندگی میں چیلنجز آتے ہیں، لیکن یہی اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ اس دنیا کو، اس زندگی کو ایک ٹیسٹ لیا جائے، ایک امتحان گاہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے اوپر بھی ٹیسٹس بھیجے، اور ان کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ صبر کریں، کیونکہ صبر میں اجر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کوئی چیز حکمت سے خالی نہیں ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ زندگی میں اگر کبھی اونچ نیچ آئے تو ہم سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہم بھی صبر سے کام لیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، کہ انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور چاہیے کہ درگزر کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لِمَنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ بے شک جس نے صبر کیا اور معاف کیا، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام۔ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم جیسا کہ منقول ہے، ان کی فوربیرنس، وہ روز روشن کی طرح آیا اور دنیا سے نرالا ہے، یعنی ایک عجیب ہی کیفیت تھی ان کے حلم کی۔ کوئی حلیم اور بردبار ایسا نہیں ہوگا جس سے ایسے مواقع پر انتقام کے طور پہ کوئی فعل سرزد نہ ہوا ہو اور جواباً اس نے کوئی بات نہ کی ہو۔ لیکن آپ کی ذات عالی، آپ کی ذات کی صفات ہی ایسی ہیں کہ جتنی تکلیف اور اذیت بڑھتی گئی اسی قدر صبر اور برداشت میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ حالانکہ آپ پہ ظلم اور ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے، جو حلا نے زیادتی اور ایذا رسانی میں کوئی بھی کسر نہ چھوڑی، لیکن آپ نے صبر اور برداشت کے دامن کو ایک لمحے کے لیے بھی نہ چھوڑا، خندہ پیشانی سے سب کچھ برداشت کرتے رہے۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم وہ تو ایکسٹراڈنری ہے، ہم شاید ویسا تو نہ کر پائیں، لیکن کسی درجے تک تو یہ سنت کی اتباع لازم ہے۔ میں کل بھی ایک بات عرض کی تھی، شاید پہلے بھی عرض کی تھی، کہ دیکھیں سنت صرف یہ نہیں ہے کہ داڑھی رکھ لی، ٹوپی پہن لی، حجاب کر لیا، نقاب کر لیا۔ سنت یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق کی طرح بنائیں۔ ظاہر کو بھی بنانا ہے، میں اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر رہا، لیکن اصل تو یہی ہے کہ انسان بنے، اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بنانے آئے تھے۔ تو جتنی آپ کو تکلیف دی گئی اتنی برداشت آپ نے کی۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہم سے قاضی عبداللہ محمد بن علی التغلبی وغیرہ نے حدیث بیان کی، اور پھر ایک سند بیان کرتے ہیں، اور سند سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین کی روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو کاموں میں سے ایک کام کرنے کو اختیار کا حکم ملا تو آپ نے ان میں سے آسان ہی کو پسند فرمایا، جبکہ اس کو اختیار کرنے میں کوئی شرعی قباحت نہ ہوتی۔ اگر شرعی قباحت ہوتی تو دوسروں کی نسبت آپ اس سے زیادہ دور رہتے۔ تو یہ حدیث ذکر کر رہے ہیں سیدہ عائشہ کی، اس میں شروع پہلی بات یہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر چوائس ملتی ہے اللہ کی طرف سے کہ یہ کر لیں یا یہ کر لیں، اور دونوں شریعت کے اندر ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان والی چیز اختیار کی۔
یہ علماء کے لیے خاص طور پہ بہت اہم بات ہے کہ شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے، شریعت کے باہر نہیں. جس طرح دوسری بات ہے کہ اگر شرعی قباحت ہوتی تو دوسروں کی نسبت آپ اس سے زیادہ دور رہتے. شریعت کے باہر چیز تو کوئی چوائس ہی نہیں ہے کہ آپ میں اور آپ اس کو قبول کر پائیں، اس کو قبول کریں. کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ شریعت کے خلاف کوئی چیز ہو تو ہم وہ نہیں کر سکتے. لیکن اگر شریعت کے اندر کوئی چیز ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آسانی کا معاملہ اختیار کریں. اور یہ اس کی حکمت آج بہت ہی زیادہ پتہ چلتی ہے کہ ہمارے نوجوان بچے جو بدقسمتی سے مغربی تہذیب سے بہت امپریسڈ ہیں اور سوشل میڈیا کے اس دور کے اندر جبکہ ایک جلغار ہیں، ان کے لیے شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے جتنی ہم ان کو روم دے سکیں وہ بہت اہم ہے، تاکہ ان کو ایک تنگی نہ محسوس ہو کہ ساری دنیا کچھ کر سکتی ہے اور ہم چونکہ ہم دین اسلام پہ چلتے ہیں تو ہمارے اندر اتنی زیادہ ریسٹرکشنز ہیں، ہمارے پاس اتنی زیادہ روک ٹوک ہے. اور پھر شیطان فائدہ اٹھاتا ہے اس چیز کا اور معاذ اللہ ان کو دین سے ہی دور کر دیتا ہے. تو شریعت کے حدود کے اندر رہتے ہوئے یہ بہت اہم ہے. شریعت کے حدود کے اندر رہتے ہوئے اگر ایک چیز نسبتاً مشکل ہے، دوسری چیز نسبتاً آسان ہے، تو نسبتاً آسان والی چیز کو چوز کرنا یہ سنت ہے. لیکن اگر شریعت کے باہر ہے تو آف کورس اس کے اوپر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے. آگے سیدہ عائشہ یہ جاری ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کا انتقام نہیں لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کا انتقام نہیں لیا. اگر مسلمانوں پہ کوئی آفت آئی، مسلمانوں پہ کوئی مصیبت آئی تو ظاہری بات ہے لڑائی بھی کی دین کو بچانے کے لیے، امت کو بچانے کے لیے. لیکن اگر ذات کے ساتھ کچھ کسی نے کیا تو اس کا کبھی انتقام نہیں لیا. یہ بھی سنت ہے. ہاں جب اللہ تعالیٰ کی متعین کردہ کسی حد کو توڑا جاتا تو اس پر ضرور حد قائم کی جاتی. لیکن یہ چیز یاد رکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام قاضی بھی تھے، جج بھی تھے، رولر بھی تھے مدینہ منورہ میں، اور باتوں نے کبھی ایکٹ نہیں کیا جیسے وہ رولر ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی حد کوئی توڑی جاتی تو پھر آف کورس اس کی جو بھی سزا شریعت نے متعین کی اس کو جاری کیا. روایت ہے کہ غزوہ احد کے روز جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور آپ کا چہرہ انور زخمی ہوا تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو اس واقعے سے بہت ہی صدمہ پہنچا اور وہ بارگاہ رسالت میں انہوں نے بہت عاجزی کے ساتھ کہا کہ کفار کی بربادی کے لیے دعا کر دیں. یعنی انہوں نے پتھر مارے غزوہ احد میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ آ کے لگے اور دندان مبارک شہید ہو گئے. 2 دندان مبارک شہید ہو گئے، 2 دانت ٹوٹ گئے. سبحان اللہ. آپ سوچیں کہ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، ایک پتھر اتنی زور سے لگا کہ دانت ہی ٹوٹ گئے 2. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا کر دیں، ان کی بربادی کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں مخلوق خدا کو حق کی دعوت دوں، میں ان پر عذاب لانے کے لیے تو نہیں بھیجا گیا. یہ اگر سوچا جائے تو یہ ایکسٹراڈنری ہے کیونکہ ان کی ذات کو تکلیف پہنچی تھی. انہوں نے بد دعا نہیں دی. انہوں نے کہا اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے دیجئے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کر رہے ہیں. کہتے میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ لوگوں کو اللہ سے جوڑوں، اس لیے تو نہیں بھیجا گیا کہ میں ان کے لیے عذاب اور ان کی بربادی کی دعائیں کروں. یہ سنتیں ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان. کہ ایسے موقع پہ تو نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کے لیے کہا تھا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اے میرے رب زمین پر کافروں میں سے کسی کو بھی بستہ نہ چھوڑیں. یعنی یہ تو وہ موقع ہے جب نوح علیہ السلام وہ بھی اللہ ہی کے نبی تھے، انہوں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا دے دی تھی کہ اللہ ان سب کو تباہ و برباد کر دیں. تو آپ کہہ رہے ہیں اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، کہ ان کو ہدایت دے دیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں. کہ اگر سیدنا عمر نے فرمایا ان سے نبی کریم علیہ السلام سے کہ اگر آپ بھی اپنی قوم کے لیے ایسی دعا فرما دیتے تو کوئی ایک بھی نہ بچتا. انہوں نے آپ کو اتنا زخمی کیا ہے، آپ کا چہرہ مبارک خون سے بھر گیا ہے، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے ہیں.
لیکن آپ نے ہلاکت کی دعا نہیں مانگی اور قوم کی بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ ان کو معاف کر دیں، یہ لوگ پتہ نہیں ہے۔ سیدنا عمر کہہ رہے ہیں کہ اگر اس وقت تو سیدنا آپ جائز بنتا تھا، کیونکہ ایک نبی کی ایگزامپل ہے کہ انہوں نے بھی کیا اور آپ بھی کر دیتے تو ان میں سے کوئی نہ بچتا، لیکن نہیں مانگی۔ قاضی یاد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس موقع پر آپ نے جس عظیم الشان فضل اور غائب درجہ احسان، بے حساب کرم اور انتہائی صبر اور تحمل کا مظاہرہ فرمایا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ یعنی اس کی کہاں مثال ملے گی آپ کو ایسی؟ ہمیں تو کوئی ایسے ٹکر مار کے چلا جائے، کوئی ایسے پش کر دے تھوڑا سا، ہم جب تک اس کو گھور کے نہیں دیکھ لیتے ہمیں دل میں سکون نہیں آتا، اور یہاں پر پتھر مار کے اور جانتے بوجھتے یہ بھی نہیں لگ گیا، مارا اور اتنی شدید تکلیف، اور نبی کریم علیہ السلام اس کے لیے بد دعا نہیں فرما رہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے جانثاروں یعنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کہ اس کامنٹ پہ، سیدنا عمر کی اس کامنٹ پہ بھی میں سکوت پر بھی اکتفا نہ فرمایا، اور یہ باقی صحابہ نے بھی کہا یا رسول اللہ بد دعا کریں، تو یہ بھی نہیں کہا کہ چپ رہ گئے ہوں، بلکہ زبان مبارک سے معافی کا اعلان کر دیا۔ سارے صحابہ اتنے غم، غصے، شدید پریشانی کی حالت میں ان سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بد دعا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بھی رہ سکتے تھے، یہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن نہ صرف کہ خاموش نہیں رہے، ہاتھ اٹھائے اور ان کے لیے ہدایت کی دعا کی۔ ساتھ ہی اس شفقت رحمت کا سبب بھی یعنی یہ بھی بتا دیا کہ میں یہ ہدایت کی دعا کیوں مانگی، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، کہ ان کو پتہ نہیں ہے کیا کر رہے ہیں، اصل میں اپنی جہالت میں کر رہے ہیں۔ اگر ان کو پتہ ہوتا میں نبی ہوں، اگر پتہ ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر انہیں پتہ ہوتا کہ میں نبی ہوں، وہ کبھی ایسا نہ کرتے، اصل میں ان کو پتہ نہیں ہے، اس لیے ان سے غلطی ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں ایک شخص نے تقسیم غنائم کے وقت آپ پر اعتراض کیا کہ عدل کیجیے، کیونکہ آپ کی تقسیم اللہ کی رضا کے مطابق نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اعرابی تھا، مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا، تو اس نے یہ بات کر دی اللہ کے رسول کو کہ آپ عدل کریں، آپ نے اللہ کی رضا کے مطابق یہ مال غنیمت تقسیم نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ افسوس، اگر میں بھی انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ میں تو اللہ کا رسول ہوں، میں بھی اگر انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ اگر میں انصاف نہیں کرتا تو بہت نقصان میں ہوں۔ بعض صحابہ کو اتنا غصہ آیا، اسے قتل کرنا چاہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، ایسا مت کرو۔ ایک غزوے میں آپ کسی درخت کے نیچے دوپہر کے وقت اکیلے قیلولہ فرما رہے تھے، آرام کر رہے تھے کہ اچانک ایک شخص تھا غورث بن حارث، اس نے دیکھا، مسلمان نہیں تھا اور باتیں سنی ہوئی تھی نبی کریم علیہ السلام کے خلاف، دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں، سفر تھا، صحابہ معمول یہ ہوتا تھا سفر میں کہ جب کہیں آرام کے لیے رکتے تھے تو لوگ سائے کی تلاش میں مختلف درختوں کے نیچے جگہ ڈھونڈ لیتے تھے، اور کوئی کسی درخت کے نیچے، کوئی کسی درخت کے نیچے، کوئی کسی ٹیلے کے نیچے۔ تو نبی کریم علیہ السلام بھی ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے اور سایہ تھا، تو اکیلے تھے، تو اس نے دیکھا اکیلے ہیں اور آرام بھی کر رہے ہیں، اور تلوار جو ہے وہ لٹکی ہوئی تھی درخت کے ساتھ، تو وہ آیا اور تلوار اٹھائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے، ایک انسان ہے، تلوار لے کے کھڑا ہے، تو اس شخص نے کہا کہ اب تمہیں میرے وار سے کون بچائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اطمینان سے، یہی ہے حلم، نہایت اطمینان سے فرمایا اللہ بچائیں گے، اتنا سنتے ہی وہ کانپنے لگ گیا شخص، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے تلوار اٹھائی اور فرمایا اب تم بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ اب سوچیں کہ موقع ہے ریونج لینے کا، انتقام لینے کا۔ اس نے کہا کہ آپ بہتر قابو پانے والے ہیں، یعنی آپ اچھے انسان ہیں، آپ نے قابو تو مجھ پہ پا لیا، لیکن آپ ان قابو پانے والوں میں سے بہترین انسان ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس کو معاف کر دیا اور اسے کہا چلے جاؤ۔ وہ شخص جب اپنی قوم میں لوٹا تو اس نے کہا کہ میں ایک بہترین انسان سے مل کر آ رہا ہوں، ایسا شخص میں نے کبھی نہیں دیکھا۔
صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے عفو اور درگزر کے اہم واقعات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک یہودی عورت نے بکری کے گوشت میں زہر ملا کر آپ کو کھلایا تھا خیبر کے موقع پر۔ یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اس عورت نے جرم کا اقرار بھی کر لیا تھا، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے اس کو معاف کر دیا، اپنی ذات سے معاف کر دیا۔ یہ اور بات ہے کہ ایک اور صحابی، انہوں نے بھی اس گوشت سے کھایا اور اس زہر کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا، اور اس نے اقرار کیا تو اس کو قصاصاً اس عورت کو، چونکہ وہ صحابی شہید ہو گئے تو اس عورت کو پھر قصاص میں قتل کر دیا گیا، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی اپنی ذات کا جہاں تک تعلق تھا انہوں نے اس کو معاف کر دیا، زہر دیا اور پتہ بھی چل گیا اور معاف کر دیا۔ اس ہم تفکر کرتے جائیں اور اپنی ذات پہ ایک نظر ڈالتے جائیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کتنے سنت کی اہمیت کو یا تو سمجھتے نہیں ہیں، اور جو سمجھتے ہیں وہ کتنا سنت پہ عمل کرنے والے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ لبید بن اعصم، ایک یہودی کا آپ نے قصور معاف فرما دیا تھا، حالانکہ اس نے آپ پر جادو کیا تھا اور بے ذریعہ وہی آپ کو سارے واقعے کا علم بھی ہو چکا تھا، لیکن نہ آپ نے اس کا مواخذہ کیا، نہ کسی قسم کا عتاب ظاہر فرمایا۔ پتہ چل گیا اس نے جادو کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جادو کا اثر بھی ہوا شدید، اور پتہ بھی چل گیا لیکن معاف کر دیا۔ اسی طرح آپ نے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی منافقوں کی جو دشمنانہ سرگرمیوں پہ کوئی مواخذہ نہیں فرمایا۔ پتہ ہے کھلے منافق تھے اور شدید منافق تھے، لیکن پتہ ہونے کے باوجود کچھ نہیں کیا، حالانکہ وہ قولاً اور فعلاً مخالفت پر ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے۔ بلکہ ایک صحابی نے بعض منافقوں کے قتل کی اجازت طلب کی تو آپ نے انہیں ایسا کرنے سے یوں کہہ کر منع فرمایا کہ لوگ طعنہ دیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کروا دیتے ہیں، کیونکہ ظاہراً تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے لیکن منافق تھے، تو نہیں، منع کر دیا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا اور آپ نے موٹے کناروں والی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ ایک اعرابی نے آپ کی اس چادر کو اس زور سے کھینچا کہ گردن میں نشان پڑ گئے۔ اس کے بعد اعرابی کہنے لگا، اے محمد، میرے ان دونوں اونٹوں کو مال سے لاد دو، تم کچھ اپنے باپ کے مال سے تو نہیں دو گے۔ اب سوچیں کہ اس چادر اوڑھی ہوئی ہے ایسے، اور یہ کنارے جو ہیں یہ موٹے ہیں، کنارہ موٹا ہے، کوئی سموتھ نہیں ہے، اور ایک بندے نے پیچھے سے کھینچی چادر زور سے، اتنی زور سے کھینچی کہ یہ گردن پہ نشان پڑ گئے۔ پہلی بات تو جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر کوئی ہمیں ہلکا سا ٹکر بھی مار دے تو ہمارا ریاکشن کیا ہو، اور چادر اس طرح اوڑھی ہو کہ بندہ اتنی زور سے کھینچے کہ گردن میں گھٹ جائے، نشان پڑ جائے، ہمارا ریاکشن کیا ہوگا۔ اور جو اس نے بات کی، اس نے کہا کہ اپنے یہ جو اونٹ ہیں میرے، اس کو مجھے مال دے دو، اور کس طریقے بدتمیزی سے بات کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، فرمایا واقعی مال تو اللہ کا ہے اور میں تو اس کا بندہ ہوں۔ سبحان اللہ، اس نے اتنی بدتمیزی کی، اس نے کہا آپ کے باپ کا مال تو نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ٹھیک کہتے ہو، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا مال۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے زیادتی کی ہے میرے ساتھ، اس کا بدلہ لیا جائے۔ تو اعرابی کوئی پتہ تھا وہ کس سے بات کر رہا ہے، اس نے کہا کہ نہیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام مسکرائے اور حکم دیا کہ اس کے ایک اونٹ پر جو اور دوسرے پر کھجوریں لاد دو۔ تو موقع تھا تقسیم کا، تو وہ آیا تھا اور اس طرح بدتمیزی کی۔ نبی کریم علیہ السلام مسکرائے اس بدتمیزی پر، اس طرح کے الفاظ پر، اس طرح کے ایکشن پر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسی زیادتی کا بدلہ کبھی نہیں لیا جس کا تعلق آپ ہی کی ذات سے ہو۔ ہاں، اللہ کی حرمت کا معاملہ الگ ہے، آپ نے کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا سوائے میدان لڑائی کے میدان میں،
اور اپنے کسی خادم یا کسی بیوی کو کبھی نہیں مارا، کبھی کسی کو نہیں مارا، کسی خادم کو نہیں مارا، کسی بھی عورت کو نہیں مارا. اور اسی میں انہوں نے تو نہیں لکھا، لیکن میں اسی میں ایکسٹینڈ کرنا چاہتا ہوں، کبھی کسی بچے کو بھی نہیں مارا، کسی بچے کو نہیں مارا. اور آج بدقسمتی سے کچھ استاد قرآن پڑھاتے ہیں بچوں کو اور بچوں کو مارتے ہیں. یہ کون سی سنت ہے بچوں کو مارنا؟ کچھ اتنے بے حیا لوگ ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، ان کو کوئی شرم نہیں آتی کہ ایک عورت پہ، کمزور ذات پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات، ان کی ذات ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، رول ماڈل ہے. اگر کوئی قیامت کے دن اس حال میں کھڑا ہونا چاہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو، تو اس کے لیے ایک ہی کرائٹیریا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پہ عمل کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑیں. اسی میں دنیا کی اور آخرت دونوں کی بھلائی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور ہمارے اخلاق ایسے کر دیں جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ تھے. یہ چیپٹر جاری ہے، یہ سیکشن جاری ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اسی پہ انشاءاللہ تعالیٰ کل اللہ کی توفیق سے موقع ملا تو بات کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.